السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئیں اور انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح جنگل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا معاملہ پیش آیا۔ جب حضرت آمینہ نے اس واقعے کو سنا تو انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ میرا جو یہ بچہ ہے یہ بڑا ہی فضل والا ہے اور اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ جب میں حمل سے تھی اس کے ذریعے اس وقت بھی اللہ کی طرف سے بے انتہا بشارتیں مجھے بتلائی گئی۔ تو بہرحال جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ اس کے بعد 2 سال تک والدہ پرورش کرتی رہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں لے کر مدینہ یعنی یثرب تشریف لے جاتی ہیں، جو ان کا خود کا آبائی وطن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیال تھا۔ تو وہاں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد جب دوبارہ واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو واپسی میں مقام ابوا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب صرف والدہ کا سہارا تھا اور والدہ کے ساتھ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مقام ابوا میں ہیں، ایک ایسے مقام پر جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں اور انسانیت کا نام و نشان نہیں، بالکل ویرانے میں اکیلے میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باندی ایمن ہے اور حضور کی والدہ ہے اور 3 لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اچانک سے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب تصور کریں کہ وہ کیا کیفیت رہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ایک والدہ کا سہارا تھا اور وہ سہارا بھی سر سے اٹھ گیا، اور کیسے ان کو دفنایا گیا ہوگا، دونوں نے مل کر ان کو اس مقام پر کس طرح دفنایا ہوگا۔ اور مورخین نے لکھا کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کو دفنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو لپٹ کر روتے تھے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اے والدہ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، ایک آپ ہی کا تو سہارا تھا۔ گویا کہ زبان حال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے یہ بات کر رہے ہیں اور ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ رہی ہیں کہ چلو، اگر زیادہ دیر رکیں گے تو توشہ ختم ہو جائے گا، پیاس لگے گی اور ایک اور پریشانی آ پڑے گی۔ چنانچہ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے لے کر آتی ہے اور مکے میں حضرت عبد المطلب کے حوالے کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں، بے انتہا احترام حضور کا کرتے ہیں، بے انتہا حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب بڑے وجاہت والے تھے، بڑے شان والے تھے اور ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کلام کر سکے یا کچھ بول سکے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضرت عبد المطلب حضور کے لیے جگہ خالی کر دیتے اور حضور کو اپنی جگہ پر، اپنے تخت پر جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں حضور کو بیٹھاتے۔ جب کسی کو ناگوار ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ جو میرا پوتا ہے اس کی بڑی شان ہے اور یہ بڑے مرتبے پر پہنچنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر مبارک کے 8 سال کو پہنچتے ہیں، یعنی حضور جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہراً جو لوگ پرورش کرتے ہیں اور جن کا سہارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یکے بعد حضور کے سہاروں کو اور حضور کے جو قریبی رشتہ دار قریبی ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال اور 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سے یہ غیبی نظام تھا کہ اللہ نے
تمام ظاہری اسباب کو اپنی طرف بلا لیا اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی، حضور کی تربیت فرمائی، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علوم و معرفت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدہ، والد، دادا، ان تمام کو آپ کے بچپنے میں اس لیے بلا لیا. اس کے اندر حکمت علماء یہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن جب حضور نبوت کا دعویٰ کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ ان کی تو ان کے والد نے تربیت کی ہے، ان کی تو ان کے دادا نے تربیت کی ہے، ان کی ماں نے تربیت کی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے والد سے سیکھ کے کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے دادا سے سیکھ کے کہہ رہے ہیں. کل کے دن کوئی اس طرح کہہ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بلا لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور جو یہ دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ جو دین پھیلا رہے ہیں اور یہ جو نبوت کی باتیں کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سب اپنے والد، دادا، ان لوگوں سے سیکھ کر کہہ رہے ہیں. ایسا کہنے کا کسی کو گنجائش نہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اسباب کو، پہلے تو والد کو، اور والد کے بعد والدہ، اور والدہ کے بعد دادا، ان تمام کو اپنے پاس بلا لیا اور ان تمام کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضور کے چاچا ابو طالب نے فرمائی.